اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ آج ہمارے دل انتہائی زخمی ہیں۔ ہر روز غزہ اور فلسطین میں ہونے والے مسلمانوں پر ظلم کو دیکھ کر ہر شخص پریشان ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن بے بس ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اپنی حد تک احتجاج، بائیکاٹ، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے وہ قصے سنے تھے جب پاکستان بنا تھا اور مسلمانوں کا خون ہندوؤں اور سکھوں نے بہایا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا، ہماری نسل جانتی ہے کہ جب روس افغانستان میں آیا تو کتنا مسلمانوں کا خون بہا، پھر امریکہ آیا، پھر کیسے مسلمانوں کا خون ارزاں ہوا، پھر کشمیر کے حالات، کتنے مسلمانوں نے خون کی قربانیاں دی۔ ہم مدت سے خون کی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اب غزہ اور فلسطین ہے، اس کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ جیسے ہم روس کے خلاف کبھی جلوس نکالا کرتے تھے، آج کی نئی نسل وہ غزہ کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف جلوس نکال رہی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہم اتنے کیوں کمزور ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ جیسے کھانے کے لیے ایک رش ہوتا ہے، ایسے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت تعداد میں ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے دو وجہ بتائی، دنیا کی محبت اور آخرت کا سے بے خوفی، آخرت کی طلب کا کم ہو جانا، یہ دو وجوہات ہوں گی۔ دیکھیے، ایک قوم پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہ مغضوب لوگ، ضال لوگ، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ یہ مغضوب اور ضال آج ہم پر کیوں مسلط ہے؟ اور آج نہیں، مدت سے، ہم دو نسلوں سے تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے مسلط ہے، اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی تھی کہ تم ان کی روش پر چلو گے، ان کے راستے پر چلو گے، یہود و نصارہ کے، یعنی وہ جیسے ان پر لعنت ہوئی، تم پر بھی اس راستے پر چلنے کی بنا پر لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ آج ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ورنہ جنگ بدر میں 313 جب 1000 کا مقابلہ کرتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی حمایت آسمان سے آتی تھی، آج یہ حمایت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جس طرح کھول کھول کر عیسائیوں کے راستے کی نشاندہی کی، یہودیوں کے راستے کی نشاندہی کی، وہ ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم کچھ جمعوں سے وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی کون کون سی خصلتیں ہمارے اندر آئی ہیں۔ جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مال
اور دولت کے لیے، شہرت کے لیے حق کو چھپاتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے۔ دوسری چیز ہم جو پڑھ چکے ہیں، مسلمانوں سے حسد کی بنا پر وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ آج بھی گروہوں کے اندر موجود جو حق ان کا بڑا دے دے اسی کو قبول کیا جاتا ہے۔ تیسری بات جو ہم پڑھ چکے وہ یہ تھی کہ ہم قلب سلیم اور قلب منیب کی بجائے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل تو ہیں بڑے محفوظ ہیں، اس میں تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ہم تو قلوبنا غلف، ہم تو لفافے کے اندر اپنے دلوں کو لپیٹ چکے ہیں، اس پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا واعظ اثر نہیں کرتا۔ آج ہمارا دل بھی قلب سلیم نہیں ہے، قلب منیب نہیں ہے۔ آج جو بات ہم پڑھیں گے، چوتھی بڑی اہم چیز کہ وہ کہا کرتے تھے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، چند دن آگ چھلے گی۔ اللہ پوچھتا ہے، قل، ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کوئی اللہ نے تم سے عہد کیا ہے؟ کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائی یا یہودی جو مرضی کریں جنت میں جائیں گے؟ کہ اللہ نے عہد کر لیا اور اب اللہ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگا رہے ہو جو تم نہیں جانتے۔ آج ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں عیش کریں گے۔ جہنم تو ہے ہی کافروں کے لیے، ان عیسائیوں کے لیے، ان یہودیوں کے لیے، ان سکھوں کے لیے، ان کے لیے ہے جہنم، ہم تو جنت میں ہوں گے۔ بات ہماری درست بھی ہے کیونکہ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ذر پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ زنا کرے، وہ چوری کرے؟ یعنی زنا اللہ کی بڑی نافرمانی، چوری لوگوں کے حقوق۔ آپ فرماتے ہیں چاہے زنا کرے اور چوری کرے۔ ابو ذر پھر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ آپ فرماتے ہیں اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ تیسری بار پھر ابو ذر تسلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے؟ آپ فرماتے ہیں اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے اور ابو ذر کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، اے معاذ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ پھر متوجہ کرتے ہیں، اے معاذ، وہ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ تیسری بار پھر کہتے ہیں یا معاذ، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرا متوجہ کرنا مقصود تھا۔ آپ فرماتے ہیں معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر فرمایا معاذ جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ معاذ پھر کہتے ہیں اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اگر وہ شرک نہ کریں تو اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی مشہور حدیث ہے، آپ صفات کریں گے
اور سفارش کا پورا جب فیصلے ہو جائیں گے، لوگ جنت جہنم میں چلے جائیں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو وہ آپ فرمائیں گے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا جا جس کے دل میں 1 دینار ایمان ہے ان کو جہنم سے نکال لا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور بہت سے لوگ جہنم سے نکلیں گے، آپ پھر آ کر سجدے میں گر جائیں گے، جب تک اللہ چاہے گا آپ سجدہ کرتے رہیں گے، تعریفیں کرتے رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ وہ میں تعریف کروں گا اللہ کی جو اللہ مجھے وہی سکھائے گا، اور پھر اللہ کہے گا اٹھا سر مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر آپ کہیں گے میری امت میری امت۔ اللہ کا جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لا۔ پھر سجدہ کریں گے، پھر اللہ کہے گا جا جس کے دل میں رائی سے کم ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لا۔ آپ پھر آ کر سجدہ کر جائیں گے، اللہ پھر پوچھے گا اب کیا چاہتا ہے؟ آپ عرض کریں گے اللہ جس نے بھی توحید کی گواہی دی، جو شرک سے بچ گیا، اللہ میں اس کو جہنم سے نکال لوں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ تیرے لائق نہیں۔ پھر اللہ فرمائے گا انبیاء نے سفارش کی، فرشتوں نے سفارش کی، نیک لوگوں نے سفارش کی، صرف رحمان رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی ان لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ آخرکار جنت میں پہنچ گئے۔ تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آخرکار جنت میں چلے جائیں گے، اور ہمارے پاس احادیث بھی موجود ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ وعدے تھے۔ اب نقص کیا ہے، خرابی کہاں آئی، اس بات پر ان کے اس قول پر کیا اعتراض ہے اور ہمارے اس قول پر کیا اعتراض ہے، ہم کیسے مشابہ ہو رہے ہیں ان کے؟ بھائیو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آخری جب وہ سفارش سے نکالیں گے تو آ کر فرمائیں گے کہ میں نے جہنم میں صرف انہی کو چھوڑا ہے جن کو قرآن نے چھوڑ رکھا ہے، جنہیں قرآن نے مستقل جہنمی قرار دیا ہے، انہیں چھوڑا ہے، وہی باقی بچے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وعید سنائی ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس پہ جنت حرام کر دے گا، اس کا مقام جہنم ہوگی۔ اب یہ طے ہو گیا کہ جو مشرک ہے، جو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، دہریہ ہے، لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، آخرت کا منکر ہے، رسولوں کا منکر ہے، کتابوں کا منکر ہے، جو شخص مشرک ہے، جو کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب یہ عیسائی کیا کرتے تھے؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور اس کے ساتھ اپنے راہبان کو، پیروں اور فقیروں کو انہوں نے رب بنایا ہوا تھا، ان کی بات پوری مانتے تھے، حلال حرام کرنے کا پورا اختیار ان کو دیا ہوا تھا۔ اب شرک اکبر کرنے کے باوجود وہ امیدوار یہی تھے کہ ہم تو جنت میں چند دن جہنم میں رہیں گے، اپنی جرموں کی بنا پر پھر جنت میں آ جائیں گے۔ آج کیا ہمارا یہی حال نہیں ہے؟ دیکھیے، کبیرہ گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اب ایک شخص اعلانیہ سپیکر کے اندر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور، تجھ پر سلام۔ سپیکر میں اعلانیہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، یا کھل کر کہتا ہے یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا علی مدد، سلام بھی یہ بنا لیا یا علی مدد، اور پوچھیں ان سے
کہیں گے جی بس گناہگار ہیں، چند دن جہنم میں جلیں گے، آخر کا جنت میں آ جائیں گے، امیدیں پوری کی پوری۔ یہ ہے وہ مشابہت جو مغضوب اور ضال لوگوں سے مشابہت ہماری موجود ہے، جو ان کا قصور تھا کہ انہوں نے ان کبیرہ گناہوں کو اتنا ہلکا بنا لیا کہ وہ اول تو یہ بھی دلیری ہے کہ چند دن آگ لگے گی، گویا آگ بڑی آسان سا کام ہے، یعنی یہ بھی بہت بڑی بات ہے یہ کہنا کہ چند دن جل جائیں گے پھر آخرکار تو جنت میں آ جائیں گے۔ بھئی چند دن جلنا، وہ جہنم جس کا ایک غوطہ ملنے کے بعد سب سے اچھا آدمی دنیا کا کہ اگر اللہ کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی، اس جہنم کے بارے میں بندہ یوں دلیر ہو کہ چند دن آگ لگے گی پھر جنت میں آ جائیں گے، یہ کہنا بھی بہت عجیب حرکت تھی۔ اور پھر ساتھ شرک اکبر کرنے کے باوجود، کفر اکبر کرنے کے باوجود نبیوں کو قتل کرنا کوئی معمولی جرم تھا، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے یہودی، اور کہتے تھے اللہ پوچھتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرتے تھے، تمہارا جرم کتنا بڑا جرم تھا۔ اب یہ اتنے بڑے جرائم کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ جنت کے دعوے دار ہیں۔ ہم بس یہودی ہو گئے، ایک گروہ ہے یہود، ایک گروہ ہے عیسائی، ایک گروہ ہے مسلمان، وہ صرف ان گروہوں کے اندر شمولیت اسی کو کافی سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے بس ہم جنتی ہو گئے۔ وہ جو اللہ اور رسول کے احکامات تھے اس سے بالکل بے پرواہ ہو گئے، اس کے بارے میں ان کے ذہن میں شرک اور کفر کی تفصیلات جاننا، یہ جاننا کہ کون سی باتیں مستقل جہنم میں رکھیں گی، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بھائیو آج 100% ہمارا یہی حال ہے۔ توحید کو ماننے والے، توحید کو سمجھنے والے، آپ کبھی ان کا مشاہدہ کریں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ توحید والے جانتے ہیں کہ یہ قبر والا کچھ نہیں کرتا، لیکن قبروں پہ جا کے چادر بھی چڑھا دیتے ہیں، قبروں پہ جا کے وہ جا کر وہاں شمولیت بھی کرتے ہیں، شرکیہ اشعار بھی سنتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ ووٹوں کے چکر میں، یا ووٹ ہے یا نوٹ ہے، وہی چکر ہیں جن کی بنا پر ہم بالکل گمراہی میں چلے گئے۔ تو توحید جو بنیاد تھی دین کی، لا الہ الا اللہ، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہم بالکل عیسائیوں اور یہودیوں کے برابر ہو گئے۔ دیکھیے سورۃ الانعام ہے، گھر جا کر پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قانون کی بالادستی کیسے بیان کی۔ یہ 88 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے نام لیتا ہے، اور دیکھیے انبیاء بھی کون کون سے ہیں۔ یہ 82 نمبر آیت سے شروع ہوتی ہے بات کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام، ان کی تعریفیں کرتا اللہ۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو پورے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر قانون کی بالادستی کیا بیان کی؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال برباد کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ ذرا سوچئے، معصوم ہستیاں ہیں، ممکن ہی نہیں کہ شرک کریں، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، ساری زندگی قوم سے اسی پر ٹکر لی ہے، ان سے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے شرک اور کفر کرنے لگ جائیں۔ آخر کیوں منسوب کیا؟ کیوں اتنی بڑی بات کہی کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے؟ صرف ہمارا ذہن صاف کرنے کے لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھنا، نمازیں اور تہجد پڑھنے کے بعد اور غزہ کے لیے جلوس نکالنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نہیں، تمہیں سب سے پہلے شرک سے بچنا ہے۔ شرک نبیوں کے ساتھ بھی ہوا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے بھائیو شرک کو پہچانیے۔ دیکھیے کل قیامت کے دن
سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ یہ 172 نمبر آیت میں اللہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے تمہارا آدم کی پشت سے تم کو نکال کر ہم نے تم سے اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے اقرار کیا۔ دو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی، دو عذر دور کیے، ان تقولوا یوم القیامہ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم اپنے شرک کے جرم میں جب جہنم میں جلنے لگو تو یہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ ہم تو غافل ہو گئے تھے، ہمیں تو دنیا میں بڑے کام تھے، ہم نے تو جلوس نکالنے تھے، جلسے کرنے تھے، غزہ کے لیے قربانیاں دینی تھی، ہم نے تو کیا، مسلمانوں کے خون جب بہا تو ہم بے تاب ہو گئے، ہمیں اس کی مہلت ہی نہیں ملی، ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ جو الست بربکم جو تو نے ہم سے اقرار لیا تھا اور ہم نے کہا تھا بلا شاہدنا، ہم اللہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارے پاس اس کام کے سوچنے کے لیے مہلت نہیں تھی، ہم صبح کالج جاتے تھے، شام کو واپس آتے تھے، پھر ٹیوشن پہ چلے جاتے تھے، صبح کاروبار کے لیے جاتے تھے، سارا دن کاروبار کرتے، تھکے ہارے ہوتے اور سو جاتے تھے۔ اللہ ہم تو ان کاموں میں مشغول رہے ہیں، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے۔ دیکھیں وہاں جب بندہ مہلت مانگتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا میرا کاروبار تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ پورا کر لوں، میری کوئی ڈگری پوری ہو گئی تھی وہ رہ گئی تھی وہ میں پوری کر لوں۔ فرشتوں کو اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک دفعہ لوٹا دے، میں وہ اعمال کروں جن کی یہاں ضرورت تھی، جو آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ اس کے لیے ایک موقع اور دے دے، لیکن کوئی ری چانس نہیں ہوگا، پہلا اور آخری موقع ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ ہم غفلت میں گزار دیں، جلسے جلوسوں میں گزار دیں، ہم جذبات کے نعروں میں گزار دیں، کیونکہ نعرے ہی ساری عمر دیکھیں۔ ہماری نسل نے بھٹو کے خلاف چلنے والی نظام مصطفیٰ کی تحریک دیکھی، ہم نے دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں بسوں کی، اب تو تصور بھی نہیں ہے اس زمانے کے ان جلسوں اور جلوسوں کی جو بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے ہم نے قربانیاں دی، پولیس کے ڈنڈے بھی کھائے، جیلوں میں بھی گئے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ نظام مصطفیٰ کا تو نام تھا، ورنہ یہ ولی خان کہاں سے خطاب کرتا، یہ بیگم ولی خان کیسے خطاب کرتی، یہ اصغر خان کیسے خطاب کرتا، یہ سیکولر لوگ یہ ہماری کیسے قیادت کرتے، اور یہ نقوی اور نورانی کہاں سے آ گئے؟ اگر نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے تو وہ تو توحید کی تحریک ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی تحریک ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تحریک کے اندر یہ لوگ، یہ تو شرک کے داعی ہیں، یہ تو اپنے اماموں کو معصوم جانتے ہیں، مامور من اللہ جانتے ہیں، واجب الاطاعت جانتے ہیں، وہ شان جو نبی کی شان ہے۔ انہوں نے 12 امام بنائے ہوئے ہیں، اور ان 12 اماموں کے اندر یہ خوبیاں جو رسولوں والی خوبیاں ہیں انہوں نے وہ مقرر کی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ معصوم عن الخطا ہیں، معصوم تو انبیاء ہوا کرتے ہیں، یہ مامور من اللہ ہے، انہیں اللہ نے چنا ہے۔ مامور من اللہ تو اللہ کے نبی ہوا کرتے ہیں، انسان معمور نہیں ہوتا۔ ہمارے بھی امام ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، مالک ہے، حنبل ہے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے وہ معصوم ہیں، ہم کہتے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، امام صاحب سے غلطی ہو گئی۔ ہم تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو چھوڑ کے امام مالک کی مان لیتے ہیں کہ ان کی بات درست لگ رہی ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے مامور من اللہ ہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے، ہم کہتے ہیں محنت کی ہے، اپنی علم کا، حدیث کا علم حاصل کیا ہے، فقہ کا علم حاصل کیا ہے، امامت کے درجے پر پہنچے ہیں۔ اور وہ جو دعا ہر مومن مانگتا ہے، جعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، وہ یہی امامت تھی جو ان کو مل گئی۔ اور ان کے بعد بھی آج بھی قائدین موجود ہیں، شیخ الحدیث موجود ہیں جو ہمارے امام ہیں، لیکن اپنی محنت کی بنا پر ہے، معمور من اللہ نہیں ہے۔ معمور من اللہ وہ سیدنا نوح علیہ السلام تھے، صالح علیہ السلام تھے، محمد رسول اللہ تھے۔ معمور من اللہ یہ انبیاء ہیں،
انسان کے بنائے ہوئے امام وہ مامور من اللہ نہیں ہوتے. واجب الاطاعت بھی انبیاء ہوا کرتے ہیں. معصوم جب وہ ہیں، مامور من اللہ وہ ہیں، تو حکم بھی انہی کی بات کو مانا جائے گا. حکم اللہ فرماتا ہے جھگڑا ہو جائے فیصلے کے لیے اللہ رسول کافی ہے. فیصلہ کن حیثیت وہ اللہ کے رسولوں کو حاصل ہے. اگر کوئی اماموں کو یہ مقام دے دے کہ ان کو کہے کہ یہ فیصل کن حیثیت رکھتے ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا اصول کافی میں آ گیا، فروع کافی میں آ گیا، بس ہمارے لیے حجت ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کے نبی کو دیکھنے کی، تو یہ تو صریحاً شرک اور کفر ہے. اور وہ قیادت کریں، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توحید والے بھی کہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے. یہ نقوی اور نورانی جب یہ قائد بنیں گے اس تحریک کا، وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کیسے رہے گی؟ یہ ہماری آنکھیں بند رہی، ہم غفلت میں رہے، ہم جذبات میں رہے، ہم قربانیاں دیتے رہے. جتنا خون ہم نے دیا ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک، روس میں جتنے شہید ہوئے ہیں، روس کے حملے آور ہونے کے بعد افغانستان میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، کشمیر میں جتنے شہید ہوئے ہیں، اور آج غزہ میں جتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس کی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی. لیکن شہادت کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے. تو دوسری وجہ اللہ فرماتا ہے ایسا بھی نہ ہو کہ تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، شرک تو ہمارے بڑے کرتے چلے آئے، ہم تو ان کی اولاد تھے، جو ہمارے بڑوں نے کیا ہم نے تو وہی کرنا تھا، ہم تو اس خاندان میں پیدا ہو گئے، جو جس خاندان میں پیدا ہو گیا بس اسی کے مذہب کو وہ درست سمجھتا ہے. اللہ نے دونوں عذر دور کر دیے. اور آج بھائیو یہ دو ہی عذر ہیں، یا ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں یہ توحید اور شرک کے مسئلے، ایمان اور کفر کے مسئلے یہ بڑے ہلکے نظر آتے ہیں، جس کی بنیاد پر نجات ہونی ہے، یہ بڑے ہلکے نظر آتے ہیں، اس کے لیے محنت کرنی ہمارے لیے مشکل ہے. کیوں؟ جذباتیت کا دور ہے، لوگ ساتھ ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، وہ ایک قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور پھر مشتعل بھی کیا جاتا ہے. دیکھو کشمیر کے اندر اور افغانستان کے اندر یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ تقریریں ہمیں، ہماری نسل کو یاد ہوں گی جو تقریریں کی جاتی تھی، جذبات میں دلی پر جھنڈا لہرانے کی بات بھی ہوتی تھی، کشمیر پاکستان کا حصہ بنانے کی بات بھی ہوتی تھی. وہ کہاں گئے نعرے؟ وہ کہاں گئی قربانیاں؟ اب نئے ایشو شروع ہو گئے. ایشو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہندو ایشو تھا اور پاکستان بنا تھا، اور پھر کبھی انگریز ایشو تھا اور پاکستان بنا تھا. یہ ایشو بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ خون ہم سے لیتا رہتا ہے. اور اصل کام شیطان اس سے غافل کرتا ہے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ہم توحید کو سمجھیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں کہ لوگوں اصل کام تو یہ ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے. ایمان کیا ہے، اور ایمان میں جو 6 ارکان ہیں ان کی تفصیل کیا ہے. آج ہم نے اگر اس سے آنکھیں بند کی تو بھائیو کل خسارہ ہی خسارہ ہے. کیونکہ لوگ وہ نقصان کیا کرتے ہیں، وہ شرک کے دائیوں کو، کفر کے دائیوں کو اپنی تحریک میں قیادت دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی وہ سیکولر آ گیا، وہ سیکولر نے حمایت کر دی، اس سیکولر نے ہماری حمایت کر دی. یہی کام شروع سے چلا آ رہا ہے، آج تک یہی کام ہو رہا ہے. قربانیاں ہم دیتے جا رہے ہیں، اور جو اصل قربانی ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ نے نازل ہی اس لیے کی کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے احکامات دے دیے، اس کتاب سے ہم غافل ہو گئے. اور جتنی غفلت بڑھتی چلی جائے گی، جتنے دوسرے کام ہوتے رہیں گے، اتنا ہی بھائیوں یہ عذاب، یہ مصیبت ہم پر سے نہیں ٹلے گی. اگر ہم ٹالنا چاہتے ہیں ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، ہمیں اپنے ایمان کو خالص کرنا ہوگا. اور جب ایمان خالص ہوگا تو اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں ہی غلبہ ملے گا اگر تم مومن ہو. ایمان شرط ہے اللہ کی مدد کی. آج ایمان کی بات کوئی نہیں کرتا. آپ کبھی ان کی تقریریں سن کر دیکھیں جو آج غزے کے لیے قربانیاں لے رہے ہیں قوم سے. کبھی بات کی ہو کہ ایمانیات کے منافی کون سے کام ہیں، اسلام کے منافی کون سے کام ہیں.
یہ سیکولر لوگوں سے پوچھئے، ان کو خود پتہ نہیں کہ ایمان کے منافی کون ہیں۔ یہ چیزیں جب تک ہم ازبر نہیں کریں گے، اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک بھائیوں یہ ذلت ہم پر سے دور نہیں ہوگی۔ شکلیں بدل جائیں گی، اسرائیل ختم ہو سکتا ہے، امریکہ برباد ہو سکتا ہے، کل روس برباد ہوا ہے، لیکن شکل بدل گئی، امریکہ آ گیا، اب امریکہ ختم ہو جائے گا، کوئی اور آ جائے گا۔ یہ شکلیں بدلیں گی، یہ عذاب اسی وقت چلے گا جب ہم ایمان کی طرف آئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایمان والے بنیں، شرک کو پہچانیں، کفر کو پہچانیں، اور شرک کے ساتھ اہل شرک کو پہچانیں، اہل کفر کو پہچانیں، اور ہم جس طرح سے بلند آواز سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آمین کی صدا بلند کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے اندر ان کو بھی شامل کریں جو ہمارے معاشرے کے افراد ہیں، اور ہم ان سے بھی برات کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔